میرے بزرگ اور دوستو، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، خاص طور سے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن اس کی عبادت میں صرف اللہ کا حق ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندوں کا حق بھی شامل ہے۔ اللہ کی بندگی ہم کرنے والے تبھی پورے طور پر مانے جائیں گے جب ہم اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، اور انہی کے ذریعے سے، انہی دو کام کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور یہی مقصد ہے ہماری زندگی کا۔ جو کہا گیا کہ ہمیں بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف نماز کے لیے پیدا کیا گیا ہے، حج اور روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ہی ہم سے مطلوب ہیں، بلکہ اس میں اللہ کے بندوں کے حقوق بھی شامل ہیں، دونوں پہلو۔ یعنی یہ کہا جائے کہ ایک سکہ ہے، اس کے یہ دو پہلو ہیں، اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق۔ اس میں سے اگر کسی ایک کو ہم نے کھوٹا کر دیا تو اس سکے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ بہرحال اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک مسلمان اپنے ماں باپ کا حق پوری طریقے سے ادا کرے اور اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اس کے علاوہ آپ تصور نہ کریں کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو اور دنیا والوں کے حقوق وہ ادا کر لے جائے گا، آپ اس کا آپ توقع نہ رکھیں۔ میں تو 1% بھی ایسے آدمی سے کوئی توقع نہیں رکھنے کو کہوں گا کہ جس کے اس کے ماں باپ سے رشتے استوار نہ ہوں۔ 1% بھی نہیں، اس کا آدھا بھی نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ اللہ رب العزت نے کر دیا ہے کہ ماں باپ کا حق اللہ کا حق جیسے یونیک ہے، ایسے ہی ماں باپ کا حق یونیک ہے۔ ان کو کسی کے برابر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے حقوق کو ان کے ساتھ جیسا نبھانا ہے، اس کا کوئی مثال نہیں، دنیا میں، دنیاوی اور دیگر رشتوں میں کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ دراصل آج ہمارے ہاں والدین کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں ہم نماز میں تو بہت اچھے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں ماشاءاللہ، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن والدین کے تعلق سے ہمارے اندر صرف شکایتیں ہوتی ہیں عام طور سے اکثر لوگ۔ میں چاہوں گا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا اللہ رب العزت نے رکھا ہے اور کیوں رکھا ہے، میں اسی چیز کو صرف بتاؤں گا۔ باقی ہر آدمی اتنی اللہ نے عقل دے رکھی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے والدین کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ دراصل یہ تمہارے لیے ہیں کیا، وہ پہلے ہم سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت نے شروعات کیسے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے تمہارے اوپر، تمہارے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، سر جھکانا تو صرف اللہ کے سامنے، اپنی امیدیں رکھنا، نظر و نیاز کرنا کچھ بھی صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہی۔ پہلی ذمہ داری انسان کی۔ اور فوراً دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یہ کیا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا؟ یہیں رک کر کے دیکھ لیں،
احسان، ماں باپ کے ساتھ احسان کیسے کیا جائے گا؟ ہمارے یہاں چونکہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اکثر لوگ باہر رہتے ہیں، تو یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ماں باپ کو بس خرچے دیتے رہو. نہیں میرے بھائیوں، اس کو تو میں احسان کے ضمن میں اس کو لایا ہی نہیں جا سکتا. کڑوا سچ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن صحبت کرنا ہے. آج ہمارے یہاں صحبت ہی نہیں ہے، حسن صحبت کہاں سے ہوگا؟ حسن صحبت، آپ حدیث دیکھیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول من احق الناس بحسن صحابتی، آپ الفاظ پہ غور کریے، من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میں کس کو سب سے زیادہ پیسہ دوں، میں کس کو سب سے زیادہ خیال کروں، میں کس کے گھر سب سے زیادہ جاؤں. کہا اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ رہوں، سب سے بہتر انداز سے کس کے ساتھ رہوں، یہ پہلا حقدار کون ہے؟ ساتھ رہنا ہے. یہ ہے احسان ماں باپ کے ساتھ، اور اس میں حسن صحبت رکھنا ہے. بہتر، اس سے سب سے بہتر انداز سے اگر کسی کے ساتھ نبھانا ہے، رہنا ہے، تو والدین ہیں. آپ نے فرمایا تیری ماں، من احق الناس بحسن صحابتی، تیری ماں. اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. چوتھی بار جب اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس کے بعد، تب آپ نے فرمایا تیرا باپ. 3 درجوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو فائز کر دیا، اور چوتھی بار باپ کا نام لیا کہ اب تیرے باپ کا نمبر آتا ہے. لیکن یہاں حسن صحابتی، حسن صحبت اختیار کرنا ہے، یہ ہمارے یہاں غائب ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آنے والی نسلیں اس طرح تیار ہو رہی ہیں کہ بہت جلد آپ کے اس علاقے میں اولڈ ایج، یہ کون سا وردھ آشرم کھولا جانے کا ہم خود انتظام کر رہے ہیں. بہرحال میں اس طرف نہیں جاؤں گا. حسن صحبت اختیار کرنا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کا حکم، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے ساتھ حسن صحبت، حسن کے ساتھ رہنا، یہ اختیار کرنا، یہ حکم دے دیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. آگے فرمایا ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائیں تو خبردار انہیں اف تک نہ کہنا. یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا، نہیں کہنا اف. ان میں سے ایک، یعنی ایک اگر بڑھاپے کی حالت کو تمہیں ملے تو زیادہ اہم ہے. 2 بوڑھی بوڑھا ہوتے ہیں تو آپس میں بات چیت کر کے اپنا غم بانٹ لیتے ہیں، آپس میں ان کا چل جاتا ہے، ایک دوسرے کی پوچھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کر لیتے ہیں. اگر ایک ہوگا تو خبردار ایک کو تو تمہیں بہت زیادہ ٹائم دینا ہے. اگر دونوں ہوں تب بھی، اس لیے پہلے ایک کا کہنے کا مطلب ہے ایک تمہارے لیے زیادہ اہم ہے. اور اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ اف نہیں کہنا ہے. اف نہیں کہنے کا مطلب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ والدین کا کوئی کام کہیں تو آپ کہیں اف آپ نے تو حد کر دی. جس کو بار بار کوئی کام کہتے ہیں نا، ارے بھائی ڈومریا گنج چلے جاؤ، ڈومریا گنج اوف، ارے جاتا ہوں بھائی. یعنی ماتھا سکوڑ دینا ان کے سامنے، یعنی ناراضگی درج کرنا والدین کے سامنے. بوڑھے والدین کے سامنے اولاد ناراضگی نہیں درج کر سکتی. یہ کون حکم دے رہا ہے؟ جس کی عبادت کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اگر یہ حکم نہیں مانے تو عبادت کاہے کی؟
بڑا ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا بھاری حکم ہے نا. اب دیکھیے یہاں یہ حکم اللہ رب العزت کا یہ بتاتا ہے کہ میرے بندے جس طرح سے میں تیرا رب ہوں, میں تیرا احکم الحاکمین ہوں, میرا احسان تیرے اوپر سب سے زیادہ ہے, تو میرے حکم کو اف نہیں کر سکتا. میں جو حکم دوں گا تجھے کرنا پڑے گا, کیونکہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے, میں تجھے کھلاتا ہوں, میں تجھے سب کچھ, پوری دنیا تیرے لیے میں نے بنا کے دی ہے. کیا اللہ کے حکم کو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ رب ہے, وہی پالتا ہے, اسی نے پیدا کیا, اسی کے پاس جانا ہے. ٹھیک اسی طرح فرما دیا میرے بندے جس طرح سے میری اہمیت ہے اسی طرح سے دنیا والوں میں تیرے ماں باپ کی اہمیت ہے, جن کے بطن سے تو پیدا ہوا ہے, جنہوں نے تجھے کھلایا پلایا ہے, جن کے احسان دنیا والوں میں سب سے زیادہ ہے. اس لیے اگر وہ تجھے کوئی کام کہیں گے, وہ تجھے کچھ بھی بولیں, تو ان کے سامنے اف نہیں کہہ سکتا. یہ حرام کر دیا میں نے, اس لیے اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے. اور اس لیے بھی حرام کیا ہے اف کہنا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم جب چھوٹے سے تھے ہم نے انہیں بہت ستایا ہے. جن کے بچے ہوں گے وہ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں. اب 2 بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, رات کو سونے نہیں دیتے ہیں. جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ تو نہیں احساس کر سکتے, لیکن گھر میں جب آتے ہیں رات کو سونے نہیں دیتے. کیا کبھی آپ اپنے بچے کے لیے رات کو سونے نہیں دے اسے دشمنی کر پائیں گے؟ اسی حساب سے سوچئے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو کتنا ستایا ہوگا, کتنا برداشت کیا ہوگا. آج وہ بوڑھے ہو گئے تو ہم ان کو اف کہنے کا حق کہاں رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے میرے بھائی. اس لیے اللہ رب العزت نے حرام کر دیا, نہیں کہہ سکتے اف. کیونکہ انہوں نے, ارے یہ تو کوئی بات ہی تمہیں کہتے ہیں نا, انہوں نے تمہارے پیشاب پخانے کو اپنے اوپر سے صاف کیا ہے, خوشی سے صاف کیا ہے. تمہارے پیشاب پخانے چھینٹے تمہارے برداشت کیے ہیں. کتنے بار منہ میں پیشاب چلا جاتا ہے, لیکن یہ اس وقت ہنس کر کے اس بات کو ٹال گئے. کبھی اف نہیں کیا, کبھی جھڑکا نہیں, کبھی ہٹایا نہیں, کبھی باہر بھگایا نہیں. اس لیے تم کہاں سے حق رکھو گے کہ یہ اگر کوئی بات کہیں تو تم ناراضگی درج کر سکو, اف کہہ سکو؟ حرام کر دیا, اسی لیے حرام کر دیا. اور ایک اور وجہ ہے جس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اولاد اگر ماں باپ کے سامنے ناراضگی درج کرنے لگے تو پھر اس کے بعد وہ اولاد ماں باپ کی خدمت نہیں کر پائے گی. کیوں نہیں کر پائے گی؟ دیکھیے ماں باپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اولاد کے لیے جیا ہوتا ہے. اولاد سے پہلے آدمی اپنی زندگی جیتا ہے, اور اولاد ہو جانے کے بعد آدمی اپنی زندگی نہیں, صرف جو کچھ کرتا ہے زندگی میں, دنیا میں, وہ اپنی اولاد کا منہ دیکھ کر کے کرتا ہے. اپنی زندگی بھول جاتا ہے. وہ یہ کہا جائے اپنی پوری زندگی اپنے اولاد کے لیے وقف کر دیتا ہے. اب بوڑھا ہونے کے بعد کوئی بھی باپ اپنی اولاد اپنی طرف سے اپنی اولاد کو حقیقتاً تکلیف نہیں دے پاتا. یہ جتنے بوڑھے شکایت کرتے ہیں ان کو جو اولاد تکلیفیں دیتی ہے نا, کہیں 1% وہ صرف لوگوں کے سامنے بول پاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ, بوڑھے ماں باپ اپنی اولاد کی شکایتوں کو دباتے ہیں, ان کی عزت کو بچاتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا بیٹا ہے, ان سے اتنی محبت ہوتی ہے, اتنا زیادہ شفقت ہوتی ہے کہ مارے غیرت میں ان کا بیٹا اگر ان کو کبھی نہ پوچھے پھر بھی اپنے بیٹے کی اس حرکت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے. اپنے بیٹے کے اوپر پھر بھی فخر کرتے ہیں, میرا بیٹا بہت کامیاب ہے, میرا بیٹا لندن رہتا ہے, میرا بیٹا فلاں بزنس کرتا ہے. لیکن وہ تکلیف تو ہوتی ہی ہوگی نا. تکلیف بھائی, آپ کا ہاتھ کٹ جائے
آپ بھلے کتنا کہیں نہیں کوئی دقت نہیں، لیکن جو تکلیف ہوگی، جو درد ہوگا، وہ تو ہوگا ہی نا۔ ابھی میرے بھائیو، یہ بہت ہی ویسی بات ہے کہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر والدین کے سامنے اولاد اف کہنے لگے تو وہ ان کی خدمت نہیں کر پائے گی، کیونکہ وہ اپنی کوئی بھی بات ان کے سامنے شیئر نہیں کریں گے، نہیں کہیں گے ہی نہیں۔ تو حسن صحبت کا مطلب ہی کیا رہا؟ کیونکہ وہ تو خود اپنی زندگی کو، اپنی پوری زندگی کی پونجی اس کو سمجھتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنی زندگی اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں، سب کچھ وہ ہے۔ پھر وہ تو ان کے لیے چاہے وہ اپنے ماں باپ کو وہ ستائے، اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے، پھر بھی وہ دنیا کے سامنے تو یہی کہیں گے میرا بیٹا بہت کامیاب ہے۔ اور کتنے ماں باپ اسی وجہ سے ڈپریشن میں رہتے ہیں، کتنے ماں باپ کو میں نے ڈپریشن میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، ڈپریس دیکھا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے میں آپ کے سامنے یہ بات اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں، پچھلے ہفتے میں ایک بزرگ سے ملا، ریٹائرڈ ہے بیچارے، آپ کہیں بیدولہ میں بجلی وبھاگ سے ریٹائر ہیں، بعد میں انہوں نے بتایا میں بجلی وبھاگ سے ریٹائر ہوں۔ انہوں نے بات شروع یہاں سے کی کہ میں نے تو اپنی پوری زندگی کی پونجی اپنی اولاد پہ لگا دی، بات انہوں نے یہیں سے شروع کیا تھا۔ میں نے سوچا یہ تو ہر ماں باپ کی یہی حالت ہے، وہ اپنی پونجی اپنے پاس اپنی اولاد ہی پہ لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا پوری پونجی میں نے اپنی اولاد کو لگا دی اور ان کو میں نے سیٹل کر دیا، ایک بیٹا فلاں جگہ رہتا ہے، ایک بیٹا فلاں جگہ رہتا ہے۔ تھوڑا سا ان کے چہرے پر میں نے ٹینشن کے آثار دیکھے تو میں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون رہتا ہے، آپ کے ساتھ کون رہتا ہے؟ تو انہوں نے اب اس کو بچانے کی کوشش کی، کہا ارے بھائی لوگ ہیں، بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، فلانے ہیں، ڈھماکے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کی فیملی سے کون رہتا ہے، آپ کی اولاد میں آپ کے ساتھ کون رہتا ہے؟ کہا کوئی نہیں، بس ہم دو میاں بیوی ہیں۔ وہ چھپا رہے تھے کہ میرے ساتھ میرے بچے نہیں رہتے، یہ بات سامنے نہ آنے پہ وہ چھپا رہا ہے بندہ۔ ہم نے کہا ہر باپ ایسے ہی ہوتا ہے، اپنی اولاد کی عزت کو پھر بھی چھپاتا رہتا ہے، لیکن میں نے ان کی اولاد کی طرف سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ اس آدمی کو میں نے ڈپریشن میں دیکھا ہے، وہ بعد میں اس نے یہاں تک کہا میں کسی سے ملتا نہیں ہوں۔ کم پڑھا لکھا بھی جان جائے گا کہ کون آدمی کسی سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، جو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے، وہی آدمی ایسا کرتا ہے کہ دوسروں سے ملتا جلتا ہے۔ ایک ریٹائرڈ آدمی، بجلی وبھاگ کا ریٹائرڈ آدمی، اس کے کتنے دوست ہوں گے، کتنے ملنے جلنے والے ہوں گے، اس کے بعد وہ یہ کہے کہ میں کسی سے ملتا جلتا نہیں ہوں، میں صرف گھر میں رہتا ہوں۔ لیکن پھر اس نے ایک اور بات انہوں نے کہی اپنی عزت بچانے کے لیے، لیکن میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں، میں بس صرف کھاتا پیتا ہوں اور پڑا رہتا ہوں اپنے گھر میں، یعنی میری اولاد مجھے بہت آرام دیتی ہے، یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر میں نے پوچھا کھانا کون بناتا ہے؟ کہہ رہی وائف بناتی ہے۔ 70 سال کا بڈھا، 60 ریٹائرڈ کا مطلب آپ 60 سال سے اوپر، 65 یا 70 سال کا بڈھا، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہونا پڑا، اس کو کہلوایا میں نے وائف بناتی ہے کھانا۔ لیکن اس کے بعد میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اپنے باپ اپنے بچوں کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی غلط نہ سمجھ لے۔ اور دنیا کا ہر باپ ایسا ہوتا ہے، جو والدین، جو بوڑھے والدین کچھ شکایت کرتے ہیں نا، ارے بھائی جب بہت زیادہ عاجز آ جاتے ہیں تو کہیں 1% جا کر کے شکایت کر دیتے ہیں۔ اچھی طرح سے جان لو میرے بھائیوں، والدین ایسے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے حکم دے دیا خبردار تمہیں اف نہیں کہنا ہے، ناراضگی نہیں درج کرنی ہے، اور اس حد تک ناراضگی درج نہیں کرنی ہے وہ کچھ بھی کرے، ہاں کچھ بھی کرے، کیا کر سکتے ہیں وہ؟ جان سے مار دیں گے، جان سے مارنے کی بات کرے تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، حسن صحبت سے رہنا ہے۔
گھر سے بھگا دیں گے، ہاں گھر سے بھگا دینے کی بات کریں، بھگا دیں گھر سے، تب بھی ان کے ساتھ حسن صحبت کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا حکم نہیں ہے، کیونکہ اتنے زیادہ احسان ہیں انسان کے اوپر، ماں باپ کے اتنے زیادہ احسان ہیں اولاد کے اوپر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروف کر کے بھی دکھایا۔ اور ایک بات یہ بھی جان لیجئے، کوئی باپ اپنی اولاد کو چاہے مارنے کی دھمکی دے یا گھر سے بھگا دے، یہ غیرت میں آ کر کے باپ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ محبت اس کو اولاد سے ہوتی ہے، اور اسی لیے سب سے زیادہ غیرت اولاد پہ آتی ہے۔ غیرت میں آ کر کے باپ جو ہے گھر سے بے دخل کرتا ہے، میری اولاد ہو کر کے میری بات کیوں نہیں مانی۔ یہی معاملہ حضرت آزر کا اور ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ میں اس معاملے میں آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا تھا، میں آزر کو کوئی لعنت ملامت نہیں کروں گا، کیونکہ وہ پھر بھی باپ تھے۔ باپ کا یہ حق ہے کہ اپنی اولاد کو جیسا چاہے ویسا رکھے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آیا ان کا دین سمجھ میں نہیں آیا، کہا ابراہیم میرے گھر سے نکل جاؤ، میرے بتوں کی تم توہین کرتے ہو، اگر نہیں بھاگے، اگر نہیں نکلے میں تمہیں، اور اگر تم نے بتوں کی توہین کرنی نہیں چھوڑی تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اے ابا جان آپ سلامت رہیں۔ یہ پورا کانٹیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ کوئی باپ اپنے بچوں کو چاہے گھر سے بھگا دے، مارنے کی دھمکی دے، پھر بھی وہ دشمنی میں ایسا نہیں کرتا، اور اولاد کو یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک کرتی رہے، کیونکہ باپ سمجھ نہیں پایا ہے اس لیے ایسا بول رہا ہے۔ آزر نہیں سمجھ پائے تھے، دین سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ باپ ہوتا ہی ایسے ہے، وہ اگر دشمنی میں اگر کوئی بات بولتا بھی ہے تب بھی اس کو دشمن نہیں بنایا جا سکتا، وہ تب بھی آپ کے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ اگر گھر سے نکال دے تب بھی وہ دشمن نہیں ہوگا، حسن سلوک کا حقدار ہے، کیونکہ اس کے احسانات اتنا زیادہ ہوتے ہیں، وہ آپ سے محبت اتنی زیادہ کرتا ہے۔ دراصل آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو محبت میں یہ سب کام کیا تھا کہ میرا بیٹا میری بات مان لے۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے میرا بیٹا میری طرح ہو جائے، میری بات مان لے۔ ہر باپ کی پہلی آرزو یہ ہوتی ہے میرا بیٹا میری طرح بنے۔ آزر بھی وہی چاہتے تھے، نہیں سمجھ میں آیا ان کو دین۔ اب ابراہیم علیہ السلام انہیں لان تان کیسے کر دیں؟ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ سنت بن گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ان کو اف اس لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اگر کبھی لعنت ملامت بھی کرتے ہیں، لان تان بھی کرتے ہیں، ڈانٹتے ڈپٹتے بھی ہیں، تو یہ ان کی غیرت کی وجہ سے ہوتا ہے، اولاد سے محبت ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، دشمنی میں نہیں ہوتا۔ کبھی ہوتا ہے نا کچھ گالیاں دے دیتے ہیں، کچھ ہمیشہ لان تان کرتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ یہ دشمنی ہے، ایسا نہیں میرے بھائی، یہ محبت ہے، محبت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، محبت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں یہیں عرض کر دوں، حالانکہ وہ پوری آیت رہ جائے گی پھر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر یہ بیٹے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میرے یہاں مہمان آئے، تو ابا نے کہا کہ ایسا ہے عبد الرحمن تم مہمانوں کو کھانا کھلا دو، میں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، میں آ کے بعد میں کھا لوں گا، تم مہمانوں کو کھانا کھلا دینا، جیسے تیار ہوگا کھلا دینا۔ جب کھانا تیار ہوا تو میں نے مہمانوں سے کہا کھانا کھا لیجئے، تو انہوں نے کہا نہیں ابا کو آنے دو، تبھی ہم لوگ بھی ساتھ میں کھایا جائے گا۔ میں کچھ نہیں بولا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور پہلا سوال انہوں نے پوچھا کہ مہمانوں نے کھانا کھا لیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی تھی، لوگوں نے کہا نہیں، فوراً بگڑ گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پورا گھر سر پر اٹھا لیا، کہا کیوں نہیں کھانا کھلایا گیا؟ اتنا زیادہ بگڑے یہاں تک کہ اللہ کی قسم اب میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میری بات کیوں نہیں مانی گئی؟
دیکھیں اسی کو غیرت کہتے ہیں، میری بات کیوں نہیں مانی گئی. اور باپ یہ حق رکھتا ہے اس ایسا غضبناک ہونے کا، باپ یہ حق رکھتا ہے، اس طرح سے بات بولنے کا حق رکھتا ہے. جرا نہیں کر سکتے آپ، اللہ نے جرا نہیں کیا. آزر نے کہا میرے گھر سے نکل جا، ابراہیم علیہ السلام نکل گئے، وہاں جرا نہیں کیا گیا. باپ یہ حق رکھتا ہے، باپ اپنی اولاد کو گھر سے باہر کر دے، یہ حق رکھتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غصہ ہوئے اور کہا عبدالرحمن، بلایا زور سے. یہ جب غصہ ہوتے دیکھا انہوں نے تو یہ جا کے گھر میں بتاتے ہیں میں غصے کی وجہ سے ان کے سامنے نہیں، میں اندر جا کے چھپ گیا. جب کہا عبدالرحمن سامنے آ، کہہ رہے میں نہیں نکلا. تیسری بار جب انہوں نے کہا کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ پاجی، ارے پاجی کہیں کے آ، نہیں تو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں. تب میں آیا اور اس کے بعد میں نے کہا ابا بہتر ہوتا آپ مہمانوں سے بات کر لیتے پہلے. یہ نہیں کہا کہ ابا یہ کیا آپ غصے میں ہو رہے ہیں اور ایسا ویسا، ارے مہمانوں نے خود نہیں کھایا تو میں کیسے کھلا دوں. کہا ابا آپ مہمانوں سے بات کر لیجئے. بڑی نرمی کے ساتھ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑی نرمی کے ساتھ میں نے کہا. گئے مہمانوں کے پاس، بھائی آپ لوگوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہا دیکھو بھائی معمولی سی بات تھی کہ ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ کھانا کھائیں، اور آپ اتنا غصہ ہو گیا، آپ نے قسم کھا لیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو ہم بھی نہیں کھانا کھائیں گے، آپ نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ غصہ شیطان کی طرف سے تھا، اب میں اپنی قسم توڑتا ہوں، لاؤ کھانا لاؤ کھایا جائے. یہ واقعہ، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے؟ سب سے تحمل والے صحابی، سب سے افضل صحابی انسانوں میں، امتیوں میں سب سے افضل کسی کو کہا جائے گا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. وہ گھر میں آتے ہیں اور برس پڑھتے ہیں اور پورا گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں، ان کی عزت کی جاتی ہے. پھر بھی یعنی باپ کا یہ حق ہے، آپ کی کوئی غلطی نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، آپ نے بالکل صحیح کام کیا ہو، پھر بھی باپ آپ کو ڈانٹ سکتا ہے، لعنت ملامت کر سکتا ہے، آپ کو الٹا سیدھا سنا سکتا ہے. یہ باپ کا حق ہے. اور ایسا صحابہ کرام نے اپنے اسوہ سے دکھایا ہے. اللہ کے رسول بعد میں وہ کھانا کھائے، تھوڑا کھانا بچا بھی، پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لے کے گئے. بہرحال تو میں صرف اتنا آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ والدین کا حق ہے کہ وہ کچھ بھی بولے لیکن اولاد ان کے سامنے اف تک نہ کرے. وقت چلا گیا، یہ والدین کا حق ہے. انشاءاللہ آگے بات ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ مالکی ہمیں والدین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ان کا جو مقام اے اللہ تو نے رکھا ہے، اے اللہ وہ مقام ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور جو تو نے حکم دیے ہیں اس حکم پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جائیں. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی باتیں سن کر کے اس کو ضبط کرنے والے بن جائیں. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ انہوں نے بچپنے میں جو ہمیں پالا پوسا ہے اس کو ہم یاد رکھ سکیں اور اس کی وجہ سے ہم ان کا احترام کر سکیں.